الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر عظیم ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کو سننے اور اس کو سمجھنے کی سعادت سے سرفرازی عطا فرمایا۔ چنانچہ آج کے ہمارے اس اجلاس کا عنوان رب کے دربار میں توبہ کرنے کا کیا فائدہ بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اپنے کلام مقدس میں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف نصیحت والی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ایمان والوں کو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج وغیرہ کا حکم دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاکیزگی اور طہارت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ دین اسلام ایسا پاکیزہ اور بابرکت اور مقدس مذہب ہے کہ جس میں جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ روحانی طہارت بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ وضو اور غسل کے ذریعے سے آدمی اپنی جسمانی طہارت کو حاصل کر لیتا ہے، تو توبہ کے ذریعے سے انسان گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرتے ہوئے اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے، اور جو انسان اپنے باطن کو پاک کر لیا، قرآن کہتا ہے کہ حقیقت میں وہی کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ تو باطن کی پاکیزگی حقیقت میں انسان کو فلاح اور کامیابی عطا فرماتی ہے، اور باطن کی پاکی انسان گناہوں کی لطف سے اپنے آپ کو جب تک پاک نہیں کر سکتا، توبہ کے ذریعے سے اس وقت تک بندہ اپنے باطن کو پاک نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو پاکیزگی اور طہارت عطا کرنے کے لیے فرمایا کہ توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر خدا کی رحمت میں داخل ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بندے کو 4 انعامات نصیب ہوتے ہیں، 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں وہ 4 انعامات جو بندے کو رب کی جانب سے توبہ کی شکل میں نصیب کی جاتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ پہلا انعام ہے جو رب تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ دوسری نعمت بندہ توبہ کرنے کے بعد جو رب سے حاصل کرتا ہے، اس کے متعلق بھی بیان کیا گیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو یہ دوسری نعمت ہے جو بندے کو رب کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ تیسری نعمت توبہ کرنے کے بعد جو بندے کو ملتی ہے
اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں اس کا ذکر فرمایا، ان عبادی لیسا لکا علیہم سلطان۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرمایا شیطان سے کہ اے شیطان، اے ابلیس، میرے کچھ ایسے خاص بندے ہیں جن پر تیرا دباؤ نہیں چل سکتا ہے۔ تو وہ بندہ کون ہے؟ جو توبۃ النصوحہ رب کی دربار میں کر لیتا ہے تو وہ خدا کی ایسی قربت میں داخل ہو جاتا ہے کہ اب شیطان اس کو بہکا بھی نہیں سکتا اور نہ ہی یہ شیطان کے بہکا میں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ رب کے امن میں آ جاتا ہے، رب کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو توبہ بندے کو رب کی حفاظت میں داخل فرمانے والی نعمت خداوندی ہے۔ چوتھی نعمت، بندہ توبہ کرنے کے بعد رب کی دربار سے جو پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبہ کرنے والے بندوں کو جو نعمت عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کے وصال کا آخری وقت آ جاتا ہے، یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بندہ دنیا میں اپنے باطن کو پاک کر لیا ہے، لہٰذا تم جا کر اس کی روح کو قبض کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بھیجتا ہے تو وہ فرشتے جب آتے ہیں تو اس حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اس انسان کے پاس آنے کے بعد اس کو سونگھتے ہیں۔ اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کے جسم سے نیکی کی خوشبو ظاہر ہونے لگتی ہے، اگر وہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، بغیر توبہ کے مر رہا ہے تو اس کے جسم سے بدبو نکلتی ہے۔ تو فرشتے اس کی خوشبو اور بدبو کو دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کیا اس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالنا ہے یا اس کی روح کو تکلیف کے ساتھ نکالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرا توبہ کر کے پاک ہو کر میرے دربار میں آتا ہے تو وہ آنے سے پہلے میں فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہوں کچھ بشارتیں عطا فرما کر۔ تو فرشتے جب اس کے پاس جاتے ہیں تو پہلے اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں اس کو عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا تخافوا، تم خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، کیونکہ اللہ نے تمہاری آخرت سنوار دیا ہے، تمہیں کسی بات کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ نے تو تمہیں ایسی جنت کی بشارت عطا کیا جس کا رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ تو دنیا ہی میں توبہ کرنے والے بندے کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے اور وہ دنیا ہی میں اپنے جنت کے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ جنت، یہ توبہ کی نعمتیں ہیں جو رب تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے دربار میں صدق نیت کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ بزرگان دین توبہ کے متعلق 3 شرطیں بیان فرمائی۔ 3 شرائط کے ساتھ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا، یہ پہلی شرط ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر پچھتاوا ہونا۔ میں کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا، اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کر لیا، اللہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر بلا ہر مصیبت سے میری حفاظت کر رہا ہے، لیکن میں ہوں کہ خدا کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اپنے آپ پر شرمندہ ہونا ہے اور اپنے آپ پر ندامت کرتے ہوئے خود کو کوسنا ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے، توبہ کرنے والے کے اندر ندامت اور پچھتاوا پیدا ہونا چاہیے۔ دوسری شرط، اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ کرنا چاہیے، ایسی توبہ کرنا کہ پھر کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط، آنے والی زندگی میں اب کوئی رب کی نافرمانی نہ کروں گا، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرما برداری پر اپنی زندگی کو قائم رکھوں گا۔ اس پختہ ارادے کے ساتھ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے شرط رکھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صرف اللہ توبہ کرو نہیں فرمایا، نصیحت والی توبہ کرو کہ تمہاری توبہ سے دوسروں کو نصیحت مل جائے کہ توبہ ایسی ہونا چاہیے۔ تو توبہ کی 3 شرائط بیان کیے گئے، اگر ان طریقے سے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر یقیناً وہ بندہ دنیا میں اپنے تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور بندے کو توبہ کرنے کے بعد رب کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے،
نا امید نہیں ہونا چاہیے، میں توبہ کر لیا، میری توبہ ہوئی کہ نہیں کی، اللہ دعا قبول کرا کہ نہیں کی، ایسی سوچ ایسی فکر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ شیطانی خیالات ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں جو انسان کو رب کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، مومنین سے اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہے۔ بندہ کتنا بھی بڑا گناہ کر لے لیکن اس کے اس بڑے گناہ سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت میں بندے کا گناہ چھپ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ خدا کی رحمت سے ایسی امید اور اپنے آپ کو وابستگی قائم رکھے۔ چنانچہ ایک روایت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور بندے کا گناہ کتنا چھوٹا ہے۔ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں بیان فرماتے ہیں، ایک روایت کو نقل فرمائیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے در دولت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے فاروق آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے در دولت کے باہر ایک نوجوان رو رہا ہے، اس کے رونے کو دیکھنے پر مجھے رونا آ گیا، یعنی ایسا بلبلا کر ایسا زار و قطار رو رہا ہے کہ اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس شخص کو اندر آنے کے لیے کہو۔ چنانچہ وہ نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے نوجوان تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، بہت بڑا گناہ کیا ہوں، اتنا بڑا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر غضبناک ہو جائے گا، میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ یعنی اللہ کے حبیب نے پوچھا کیا تو شرک کیا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جانا یا خدا مانا؟ تو اللہ کے حبیب کی خدمت میں اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میں نے شرک نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گناہ اس سے پوچھا کیا تو نے ناحق کسی کا قتل کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ناحق کسی کا قتل بھی نہیں کیا۔ تو یہ دو بڑے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پکے ارادے سے توبہ نہ کر لے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تو یہ دو گناہ نہیں کیا ہے تو پھر تیرا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ان دونوں سے بڑا گناہ کیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا گناہ ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بڑھ کر ہے یا زمین کے پہاڑوں سے بڑھ کر ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اور زمین کے اوپر رہنے والے تمام پہاڑوں سے بڑا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلال میں آ کر کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ نے جس کرسی کو پیدا کیا وہ بڑا ہے وہ بڑی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کرسی سے میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ کر فرمانے لگے کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ عرش سے بڑھ کر میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب جلال میں آ کر کہنے لگے بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عفو و درگزر کرنا بڑا ہے، اللہ کا معاف کرنا بڑا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ چھوٹا ہے، اللہ کا بخشنا بڑا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو نے سچ کہا، اللہ کا بخشنا تیرے گناہ سے بہت بڑا ہے، تو کتنا بڑا گناہ بھی کر لے اللہ کا بخشنا اس سے کئی گنا بڑا ہے، لہٰذا تو اللہ کی رحمت سے امید رکھ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو بخش دے گا اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان زمین آسمان سے بڑھ کر بھی گناہ کر لے تو بھی رب کے دربار میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں بندے کے گناہ کو چھپا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ کیسے رب تعالیٰ بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ بندہ دعا کرنا بس ہے، اللہ کی رحمت تو اس کی طرف جھپٹ لیتی ہے اور اس کو
बख्शिश की दौलत से सरफराज फरमा देती है। चुनांचे बनी इसराइल के कौम बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जो तकरीबन 20 साल अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में अपनी ज़िंदगी को गुजार दिया। फिर उसके बाद 20 साल अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया। उसकी ज़िंदगी के 40 साल गुजर गए तो वो आईने में जाकर अपना चेहरा देख लिया। तो जब उसने अपना चेहरा आईने में देख लिया तो उसके दाढ़ी में सफ़ेद बाल नज़र आने लगे। जैसे ही उसकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल नज़र आए तो उसने अपने दिल से पूछने लगा, अल्लाह ताला ने तो मेरे दाढ़ी में सफ़ेद बाल पैदा किया, क्या अब मैं तौबा करूँगा तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? यानी वो अपने आप से सवाल करने लगा, आईने में देखकर ख़ुद से सवाल करने लगा। तो गैब से आवाज़ आई, तूने 20 साल तक हमें राज़ी किया तो हम भी तुझे अपने महबूब बना लिया। फिर तू 20 साल तक हमारी नाफरमानी किया तो हमने तुझे मोहलत अता कर दी। अब भी वक्त है, अगर तू तौबा कर लेगा तो तेरा खुदा तुझे बख्श देगा। तो अल्लाह ने ये नहीं देखा कि इसने 20 साल मेरी नाफरमानी की, बल्कि अल्लाह ताला ने तो अपनी रहमत में उसको ढांपना चाहा और अल्लाह ताला ख़ुद उस पर करम के मामले फरमाना चाहता है। शर्त यह है कि बंदा रब की तरफ तौबा करने के लिए दौड़े तो खुदा की रहमत उससे बढ़कर उसको अपने ढांपने के लिए आ जाएगी। तो ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत की शान उसात है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि आने वाली बाबरकत और मुक़द्दस रात जो कि शब क़द्र की शक्ल में रब ताला हमें अता फरमा रहा है, तो इस रात में जितना हो सके अपने गुनाहों को याद करके गिड़गिड़ा कर तौबा करते हुए अपने गुनाहों से तौबा करें तो यकीनन अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाएगा और शब क़द्र की बरकतें, रहमतें और उसकी सआदतों से लबरेज़ फरमाएगा। ये चंद बातें थी जो अल्लाह की शान रहमत के मुतालिक बयान फरमाई गई। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि मौला जो कुछ कहा गया सुना गया तेरी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले। कुरान हदीस को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा।